یہ اس زمانے کی بات ہے جب شہروں کے کنارے فطرت ابھی انسان کے ہاتھوں زخمی نہیں ہوئی تھی، جب درخت انسانوں کی طرح سانس لیتے تھے اور زمین نیتوں کو پہچانتی تھی۔ دریائے زہرا کے کنارے ایک قدیم شہر آباد تھا، جس کے مشرقی حصے میں ہلکی سی اونچائی پر ایک باغ تھا۔ لوگ اسے برکت والا باغ کہتے تھے، مگر اس نام کے پیچھے ایک کہانی تھی، ایسی کہانی جو وقت کے ساتھ مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ اس باغ کا مالک حاجی سلیم بن عبداللہ تھا، عمر 50 کے قریب، چہرے پر سفید داڑھی، آنکھوں میں سکون اور باتوں میں ٹھہراؤ۔ وہ کوئی بڑا رئیس نہ تھا، مگر جو کچھ اس کے پاس تھا اس میں برکت تھی۔ باغ کے درخت اونچے، پھل رسیلے اور مٹی زرخیز تھی، مگر حاجی سلیم جانتا تھا کہ اصل زرخیزی زمین میں نہیں، نیت میں ہوتی ہے۔ حاجی سلیم کی زندگی کا ایک اصول تھا، حق پہلے، نفع بعد میں۔ وہ کہتا تھا کہ جس مال میں حق ملا ہو وہ کم نہیں ہوتا، اور جس میں حق دبایا جائے وہ آخر کار راکھ ہو جاتا ہے۔ حاجی سلیم کے باغ کے قریب ایک کچی بستی تھی، اسی بستی میں 3 یتیم بچے رہتے تھے، علی، مریم اور حسن۔ ان کے والد عبد الرحمن کبھی حاجی سلیم کے باغ میں مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک دن شہر جاتے ہوئے حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ماں صدمے اور بیماری کا شکار ہو گئی اور بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ حاجی سلیم کو جب خبر ملی تو وہ خاموشی سے ان کے گھر گیا۔ اس نے نہ لمبی تقریر کی نہ آنسو بہائے، بس اتنا کہا، یہ بچے اب امانت ہیں۔ اسی دن سے حاجی سلیم نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ ان بچوں کی ذمہ داری وہ ایسے اٹھائے گا کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہر فصل کے آغاز پر حاجی سلیم باغ کا حساب کرتا، بیج، پانی، مزدوری، سب کچھ۔ پھر وہ ایک کاغذ نکالتا اور لکھتا، یتیموں کا حصہ۔ یہ حصہ کبھی کم نہ ہوتا، کبھی پھل، کبھی اناج، کبھی کپڑے، کبھی تعلیم کے اخراجات۔ وہ یہ سب بچوں کی ماں کے ہاتھ میں دیتا اور کہتا، یہ ان کا حق ہے، میرا احسان نہیں۔ محلے کے کچھ لوگ حیران ہوتے، کچھ حسد کرتے۔ ایک دن ایک پڑوسی نے کہا، حاجی صاحب، آپ اتنا کیوں دیتے ہیں؟ آخر یہ آپ کے اپنے بچے تو نہیں؟ حاجی سلیم نے نرمی سے جواب دیا، جو اپنا سمجھ کر دے وہی بچتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، حاجی سلیم کا باغ شہر بھر میں مشہور ہو گیا۔ تاجر دور دور سے اس کے پھل خریدنے آتے، سیب میں مٹھاس، انگور میں رس، کھجور میں خوشبو، جیسے ہر پھل دعا بن کر پکا ہو۔ ایک سال ایسا آیا جب بارش کم ہوئی، دریائے زہرا سکڑنے لگا، کھیت سوکھنے لگے، باغبان پریشان تھے، شہر میں قحط کے آثار نمودار ہونے لگے۔ لوگ حاجی سلیم کے پاس آئے، اس سال پیداوار کم ہوگی، بہتر ہے کہ اخراجات گھٹا دیے جائیں۔ کسی نے اشارہ یتیموں کے حصے کی طرف بھی کیا۔ حاجی سلیم خاموش رہا، پھر بولا، جب ہاتھ تنگ ہوں تب حق روکنا سب سے بڑا خسارہ ہوتا ہے۔ اس نے نہ صرف یتیموں کا حصہ پورا دیا بلکہ مزدوروں کی اجرت بھی کم نہ کی۔ اس نے کہا، بھوک کا بوجھ کمزور پر نہ ڈالو۔ قحط کے دنوں میں عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ جب دوسرے باغوں کے درخت زرد پڑ گئے، حاجی سلیم کے باغ کی شاخیں پھلوں کے بوجھ سے جھکنے لگیں۔ لوگ حیران تھے، کسی نے اسے قسمت کہا، کسی نے اتفاق، مگر حاجی سلیم جانتا تھا کہ یہ سب حق کی ادائیگی کا نتیجہ ہے۔ ایک حساب دان تاجر نعمان باغ دیکھنے آیا۔ اس نے ہر زاویے سے جائزہ لیا، پانی ناپا، مٹی پرکھی، مگر کوئی راز ہاتھ نہ آیا۔ آخرکار اس نے پوچھ ہی لیا، حاجی صاحب، آپ کا راز کیا ہے؟ حاجی سلیم نے زمین پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ زمین یتیم کے آنسو نہیں پیتی، حق پیتی ہے۔ ایک رات اندھیرا گہرا تھا، باغ میں خاموشی تھی۔ اچانک علی نے سرسراہٹ سنی۔ اس نے دیکھا کہ چند آدمی درخت کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ڈرا مگر بھاگا نہیں، اس نے زور سے شور مچایا۔ محلے والے جمع ہو گئے، چور بھاگ گئے۔ صبح حاجی سلیم باغ آیا، درخت محفوظ تھے۔ اس نے علی کو گلے لگا لیا، بیٹا تم نے باغ نہیں بچایا، امانت بچائی ہے۔ اسی دن حاجی سلیم نے علی کو باغبانی سکھانا شروع کر دی۔ مریم پڑھائی میں تیز تھی، حاجی سلیم نے اسے اچھے مدرسے میں داخل کرایا۔ اس نے کہا، علم بھی حق ہے۔ حسن قرآن سے محبت کرتا تھا، اسے حافظ بننے کی خواہش تھی۔ حاجی سلیم نے اس کے استاد کا بندوبست کیا۔ سال گزرتے گئے،
बच्चे बड़े होने लगे, बाग भी फैलता गया, नए दरख्त लगे, नई नहरें बनी। एक दिन हाजी सलीम बीमार पड़ गया। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने अली को बुलाया। बेटा, बाग तुम्हारा नहीं, ये जिम्मेदारी है। अली की आंखों में आंसू थे। मैं आपकी तरह बनने की कोशिश करूंगा। हाजी सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, बस यतीम का हक कभी मत रोकना। चंद दिन बाद हाजी सलीम दुनिया से रुखसत हो गया। शहर भर में जनाजा था। लोग कह रहे थे, आज बरकत का एक दरख्त कट गया। हाजी सलीम के बाद अली ने बाग संभाला। उसने वही उसूल अपनाए। यतीमों के लिए हिस्सा मुकर्रर रहा, मजदूर खुश रहे, जमीन फलती फूलती रही। कुछ बरसों बाद शहर में फिर कहत आया, मगर बरकत वाला बाग फिर भी सरसब्ज रहा। लोग अब ये मानने लगे थे कि जो हक देता है वही बढ़ता है। ये कहानी सिर्फ एक बाग की नहीं, ये नीयत की कहानी है। ये याद दहानी है कि यतीम का हक कोई इजाफी बोझ नहीं, बल्कि वो बीज है जिससे बरकत उगती है। जहां हक अदा हो वहां कमी नहीं होती। जहां यतीम मुस्कुराए वहां जमीन भी मुस्कुराती है।